بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ گرامی قدر ناظرین، آج جس ہستی کا ذکر خیر ہمارا عنوان سخن ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں ولایت کی دنیا میں ایک ایسی منفرد ہستی ہیں جن کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ العزیز کے منفرد اور خاص نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے فیض و برکات آپ ہی کی ذات پاک کے توسل سے پاک و ہند کی سرزمین کو اور اہل پاک و ہند کو نصیب ہوئے۔ سمرقند اور بخارا اور کابل جیسی سرزمینوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اس زمانے کے اکابر اور اجلہ اولیاء سے علوم ظاہری و باطنی کا فیض سمیٹ کر آپ پاک و ہند میں تشریف لائے اور دلی شہر کو لاہور سے ہوتے ہوئے لاہور شہر کو بھی آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ پھر آپ مستقل طور پر دلی شریف کے اندر مقیم ہوئے اور وہیں نہایت مختصر عرصے میں آپ نے یہ نہایت مفصل اور جامع نسبت تھی جو صاحب حق تک پہنچائی اور منتقل فرمائی۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ النورانی آپ ہی کے فیض یافتگان میں سے اکابر اجلہ اور جید خلیفہ اعظم ہیں آپ کے۔ تو یہ دونوں ہستیاں گویا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کا نام لیں تو لا محالہ دوسرے کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اور بھی بہت خلفاء ہیں، ابھی ہم برکت کے لیے وقت کی گنجائش ہوئی تو ان کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ابتدائی حالات میں جو اہل سیرت نے لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی ہیں جو خود بڑے عالم باعمل تھے، صاحب وجد و حال بھی تھے۔ کابل میں آ کر جب ٹھہرے تو وہیں آپ کی شادی ہوئی اور وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا شرف اور آپ کا مولد شریف ہونے کا شرف شہر کابل کو حاصل ہے۔ اور اپنے والدہ کی طرف سے خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عمر یاغستانی تک جاتے ہیں جو کہ حضرت خواجہ حرار قدس سرہ العزیز کے نانا تھے، صاحب حضرات القدس کی تصریح کے مطابق۔ اور ننہال آپ کا سادات ہے، آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں یہ اہل بیت اطہار کے خاندان اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سادات خاندان سے تھیں۔ تو اب چونکہ ماحول ہی ایسا تھا، علمی بھی تھا، فکری بھی تھا، روحانی بھی تھا، جذب و حال بھی تھا، نسبتیں بھی تھیں، ایک عجیب کہکشاں تھی برکات و فیوزات کی جس کے اندر آپ نے آنکھ کھولی اور وہیں پر لڑکپن گزرا اور پروان چڑھے اور اولیاء اللہ کی زیارت، اہل حال بزرگوں کی صحبت اور ان کی کیفیات سے گویا آپ آشنا تھے۔ اور والدہ ماجدہ آپ کی بہت بڑی عابدہ زاہدہ اور بزرگ خاتون تھیں اور ان کی دعاؤں کا بھی بہت فیض تھا آپ کی روحانی ترقی میں اور ارتقاء باطنی میں۔ تو طریقہ نقش بندیہ چونکہ سینٹرل ایشیا اور یہ جو علاقے ہیں جنوبی ایشیا کے، وسط ایشیا اور ایران اور افغانستان خراسان وغیرہ، یہاں پر نسبت نقش بندیہ اور حضرات مشائخ نقش بندیہ قدس سرہم
ان کی فیوز و برکات چونکہ بہت زیادہ تھے، لہٰذا اس کے اثرات بھی آپ کی طبیعت پر تھے۔ تو علم ظاہری حضرت مولانا صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے اکابر علماء میں سے تھے، ان سے پڑھا، پھر ماوراء النہر گئے، وہاں سے ہائر سٹڈیز اور اس وقت کی جو اعلیٰ ترین تعلیم تھی وہ حاصل کی، اور پھر وہ مقام آ گیا کہ آپ کے معاصر علماء مشکل سے مشکل اسباق اور کتاب آپ کے سامنے رکھتے اور آپ بلا تردد ان کو حل کرتے، ان اشکالات کو۔ یہ بھی ابتدائی طور پر آپ کا مقام رہا اور شان، گویا علمی حلقوں میں آپ ایک بہت بڑے محقق عالم کے طور پہ متعارف ہوئے، لیکن باطن میں طبیعت چونکہ بقا باللہ کی منزل تھی آپ کی، لہٰذا اس طرف کو میلان زیادہ تھا، اور پھر زہد، عبادت، تقوی اور ریاضت اور مجاہدات، اس کی طرف میلان تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈھونڈتے تھے، یہ بھی ہمارے مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اللہ کے نیک بندوں کو، وہ تو ماشاءاللہ مرکز تھا وہ علاقے پہلے سے ہی، کوئی کریا کوئی کوچا ایسا نہیں تھا جہاں اللہ کا کوئی دوست، کوئی درویش، کوئی صاحب جذب یا صاحب سلوک درویش وہاں موجود نہ ہو۔ مشائخ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں، ذکر و فکر تھا، حق ہو کے نعرے تھے، مساجد آباد تھیں، اور گھروں میں بھی لوگ شب بیداریاں کرتے تھے، مرد و زن ذکر و فکر اور عبادت میں رہتے تھے۔ یہ جو خطہ ہے خاص طور پہ سرزمین اولیاء، جہاں سے اکثر اولیاء کرام ہماری طرف پاک و ہند کے علاقوں میں تشریف لائے ہیں، تو وہاں کی مٹی میں بھی ایک فیض تھا، ایک تاثیر تھی، برکات تھی۔ تو ابتدائی احوال میں آپ خواجگان نقشبندیہ جو ہیں ان کے ساتھ ابھی ملاقات سے پہلے آپ کسی شیخ ظاہر کی ابھی خدمت میں نہیں گئے تھے، لیکن باطنی طور پہ اتنا وفور تھا طبیعت میں تعلق باللہ کا اور معرفت کا کہ ایک خاص روحانی کیفیت آپ پر طاری رہا کرتی تھی۔ باطن کے اندر نہایت النہایا اس کا نور اور قطبیت سے متعلق جو انوار ہیں وہ آپ کے باطن میں موجود تھے۔ اب اس کو کوئی ڈسکور کرنے والا، کوئی دریافت کرنے والا مرد کامل درکار تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ آپ کے لیے لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان جو ہیں یہ اکابر اولیاء کے قائم مقام، بزرگان نقشبندیہ کے سجادہ نشین، انتہائی مقامات معرفت تک پہنچے ہوئے، ولایت کے آخری مراتب پر فائز اور دار الخلائق کے دائرہ کے قطب ہیں، اور اہل حقائق کے رازوں کو کھولنے والے ہیں، اور محبت ذاتیہ میں فرد کامل ہیں، کمالات محمدیہ علی صاحب صلوات و تحیات کے جامع محقق ہیں، اہل ارشاد و ہدایت کے سہارا ہیں، اور اس طریقہ کے مرشد جس کی ابتدا میں انتہا درج ہوتی ہے، عارفوں کا خلاصہ اور محققین کے بزرگ، زبدۃ العارفین اور قدوۃ المحققین، شیخنا و امامنا و ملاذنا و قبلتنا واضح الاصل والعارف الاکمل الشیخ محمد الباقی ابقاہ اللہ تعالی وسلم۔ یہ القابات، یہ الفاظ ایک مرید صادق کی طرف سے اپنے شیخ کامل کے لیے جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں، اور اسی پھر جذب و حال کی کیفیت میں اب تلاش حق کی کیفیت بھی تھی، تڑپتے تھے، روتے تھے کہ مجھے کوئی اللہ کا کامل بندہ مل جائے تاکہ میری منزل نصیب ہو۔ جاتے بھی تھے، جہاں سنتے کوئی اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، تو وہاں پر حاضر ہوتے، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اللہ کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصود تھا وہ ابھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کی یہ تڑپ دیکھی، یہ شدت طلب دیکھی، تو پھر انہوں نے دعا کی رب کریم کی بارگاہ میں کہ مولا کریم، یہ نوجوان بچہ لڑک پن میں ہی، ابھی چھوٹی عمر میں ہی اتنا تڑپ رہا ہے تیری محبت میں اور تیری معرفت کے لیے کہ اس نے سب سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے، اپنی جوانی کی
لذتوں سے بھی ہاتھ دھو لیے ہیں، تو مولا یا تو اسے اس کی منزل دے دے یا پھر مجھے زندہ نہ رکھ، کیونکہ میں اس کی ناکامی اور اس کی بے آرامی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ ماں کا دل، اور ماں بھی ایسی کاملہ۔ تو والدہ ماجدہ کی ان دعاؤں کی یہ برکت تھی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری والدہ کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام بقا باللہ تک رسائی نصیب فرمائی۔ اسی اثناء میں آپ حضرت مولانا شبرغانی ان سے ملے، سمرقند کی طرف متوجہ ہوئے، خواجہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ عبید اللہ حرار قدس سرہ، ان کو دیکھا عالم کشف میں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے خلیفہ حضرت مولانا خواجگی مکنگی قدس سرہ کے پاس جاؤ اور ان سے فیض حاصل کرو۔ اب یہ ایک طرح سے ویسی طور پہ اور روحانی طور پہ آپ کو فیوزات مل رہے تھے، خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند کی روحانیت سے، خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت سے، اور پھر رہنمائی ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے جن کی ابھی بیعت کرنا تھی حضرت خواجگی مکنگی رحمہ اللہ تعالی، ان کو دیکھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے فرزند، ہماری آنکھیں تمہارے انتظار میں لگی ہوئی ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا کہ من گزشتم ز غما سودا کے ناگاہ ز کمی، عالم آشوب نگاہ سر راہم بے گرفت، کہ میں تو ابھی غم کی گھاٹیوں سے ہی گزر رہا تھا کہ اچانک کسی چونکا دینے والی ہستی نے سر راہی مجھے پکڑ لیا اور میری گرفت فرمائی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ بخارا میں ایک دفعہ حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ بلاگردان، خواجہ بہاؤالدین سید محمد نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز کے مزار شریف پہ مراقبے میں تھا کہ وہاں پر مجھے یہ بشارت ہوئی کہ اے باقی باللہ، وہ نعمت جو غار ثور میں جناب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی تھی، سینہ نبوت سے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے سینے میں جو امانت، جو نور اور جو سر منتقل ہوا تھا، اب وہ امانت ان کے بعد ان کے فیض یافتگان میں سے ہوتی ہوئی ہمارے موجودہ خلیفہ خواجگی المکنگی رحمہ اللہ کے سینے میں ہے، اور ان سے آگے تمہیں نصیب ہوگی، آؤ اور اس کو حاصل کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اس اثناء میں راستے میں پھر بشارتیں ہوتی رہیں، زیارتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں حضرت خواجگی المکنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں پہنچا، فیض و برکات حاصل کیے، تربیت روحانی حاصل کی، اور پھر وہ خاص نعمت عظمیٰ، وہ لنگر روحانی اور وہ فیوزات نبوت جو غار ثور کی خلوتوں میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ بے کینہ میں منتقل ہوئے تھے، وہ فیض آپ کے سینے میں منتقل ہوا، اور حضرت مرشد کریم نے ہندوستان جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ فرمایا کہ استخارہ کر لو۔ اب اس زمانے میں اس طرح سے بے یار و مددگار، بغیر پہلے سے کسی تیاری کے اور اہتمام کے اور وہاں کسی کے رابطے کے جانا ایک عجیب بات تھی۔ تو فرمایا کہ استخارہ کر لو۔ جب آپ نے استخارہ فرمایا تو خواب میں دیکھا کہ ایک سبز طوطا پرواز کرتا ہوا آیا اور آپ کے دستے ولایت پر بیٹھ گیا، اور پھر آپ نے کچھ شکر اس کے منہ میں ڈالی، اور جواباً اس طوطے نے کچھ شکر آپ کے دہن اقدس میں ڈالی۔ تو جب بیدار ہوئے تو مرشد کی بارگاہ میں یہ خواب عرض کیا، تو شیخ کریم نے فرمایا کہ طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، اور یقیناً ہندوستان میں کوئی مرد درویش تمہارا منتظر ہے، اور وہ تم سے فیض لے گا اور اس کے بعد تمہیں فیض دے گا۔ واپس طوطے نے جو شکر ڈالی، اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ تم اسے فیض دو گے اور پھر اس سے فیض لوگے، یعنی وہ تمہیں فیض یاب کرے گا۔ گویا یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ بعض اوقات ایسے خاصان امت بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے کسی شیخ کامل سے فیض لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی شیخ کامل
اپنے اسی با کمال خلیفہ سے بھی بعض دفعہ بعض صورتوں میں فیض یاب ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا سری سکھتی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا مرید کبھی مقام روحانیت میں پیر سے بڑھ جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں، جیسے جنید ہم سے بڑا ہوا ہے، اپنے مرید کے بارے میں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر ایک وقت آیا جب خواب کی تعبیر عملی صورت اختیار کرتی ہے اور مرشد کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، مختلف مشائخ نے، اولیاء نے آپ سے فیض لیا، اور مختصر ترین عرصے میں یہ ہوا، یعنی چند دنوں میں اپنے مرشد سے فیض لے کے تو آپ ہندوستان کی طرف ان کے حکم پہ گامزن ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ ہندوستان تشریف لا چکے تھے، خاص طور پہ لاہور کا مزنگ کا جو علاقہ ہے اور قبرستان میانی صاحب کا علاقہ، یہ جنگل تھا، یہاں آپ رہے ہیں، مختلف مجاذیب کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ لاہور میں ایک مسجد بھی ہے، ابھی بھی سفید چٹی مسجد کے نام سے معروف ہے، جہاں پر آپ کا تشریف لانا اور وہاں نماز ادا کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اس مسجد کو اور اس جگہ کو ان پاک باز ہستیوں سے نسبت ہے۔ تو وہاں یہاں جب تشریف لائے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ کھلا کہ یہی وہ مرد درویش ہے جس کی امانت ہمارے سینے میں ہے، تو آپ نے پھر وہ فیض اور وہ امانت جو تھی خواجگان نقشبندیہ کی اور غار سور سے چلنے والے ان انوار و تجلیات و اسرار کی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے سینے میں منتقل کی، اور پھر چار دانگ عالم میں وہ فیض پھیلا اور آگے پہنچا۔ آپ کے خلفاء میں ایک اور بہت بڑی شخصیت جنہوں نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی بشارت و اشارے پر آپ کی بیعت فرمائی، وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بے رنگ خواجہ محمد الباقی قدس سرہ السامی بہت بڑے کمال عارف باللہ اور شاعر بھی ہیں۔ ایک ربائی میں آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ در راہ خدا جملہ ادب باید بود، تا جاں باقیس در طلب باید بود، اور قطرہ قطرہ اگر بقامت ریزند، گم باید کرد و خشک لب باید بود۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ اولیاء